السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، بہت دنوں سے ہم نے عربک نیوز کا ترجمہ نہیں کیے تھے۔ آج ہم جو ہے براہ راست اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ غارات عنیفۃ علی الیمن بحجمات منسقۃ بین اسرائیل والتحالف۔ کہ غارت جمع غارات معنی حملہ، اس کی ایک عربی اور آتی ہے، وہ ہے ہجوم۔ ہجوم کا مطلب وہی ہوتا ہے حملہ۔ اور شن الہجوم یا شن الغارہ معنی شنہ بڑی شین سے، اس کا مطلب ہوتا ہے شن الہجوم یا شن الغارہ معنی حملہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یمن تو کنٹری جانتے ہیں۔ حجامات کا مطلب ہوتا ہے حملہ، حجامات بھی حملہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جو بولتے ہیں حملہ، ایک اور عربی آتی ہے، وہ ہے ضرباتن، ٹھیک ہے۔ ضرباتن بولتے ہیں اسٹرائک، ٹھیک ہے۔ منسقۃ کہتے ہیں کوآرڈینیشن لکھ لیجیے۔ مثال کے طور پر آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، معنی ملی جلی بھکتی کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ملی بھگت کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں منسقہ، اور انگلش میں بولتے ہیں کوآرڈینیشن۔ اسرائیل تو جانتے ہیں، اور تحالف کا مطلب ہوتا ہے الائنس، ٹھیک ہے، اتحاد، کیا ہے الائنس۔ آج کے دور میں جینے کے لیے اس کیا کہتے ہیں پرفتن دور میں، یا یوں کہیے کہ اس خراب دور میں جو ہے الائنس کی ضرورت پڑتی ہے، اتحاد کی، اور ہر کوئی اپنے مقصد یا اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے، اپنے مفادات کی تحفظ کے لیے کیا بنتے ہیں الائنس بناتے ہیں، پارٹی یا سیاسی پارٹی ہو یا پھر چاہے ایسے سماجی ہو یا ملک ہو، تو اسی کو عربک میں بولتے ہیں تحالف، اور انگلش میں بولتے ہیں الائنس، ٹھیک ہے، اور اردو میں بول سکتے ہیں اس کو اتحاد۔ اب دیکھیں، غارات عنیفۃ علی الیمن، یمن پر عنیفۃ من شدیدۃ، تو غارات عنیفۃ علی الیمن، یمن پر شدید حملہ، یمن پر شدید حملہ۔ کیسے حملہ؟ بے حجامات منسقۃ بین اسرائیل و تحالف، اسرائیل اور اتحادی کے درمیان کوآرڈینیشن حملے کے ذریعے، ٹھیک ہے، کوآرڈینیشن حملے کے ذریعے یمن پر شدید حملہ یا شدید اسٹرائک۔ تو کہ جو اسرائیل کے جو الائنس ہوتے ہیں، یعنی اس کے جو مدد کرنے والے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں تحالف۔ مثال کے طور پر ہو گیا، اسرائیل کی مدد کرنے والا کون ہے؟ سب سے اس کا جو ہے دلہ ہے، وہ ہے امریکہ، اور برٹن بھی ہے، اور کچھ کنٹری ہے۔ افادت وسائل اعلام اسرائیلیۃ بتنفیذ اکثر من 20 غارة استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة في هجوم كبير ضد أهداف لجماعة أنصار الله الحوثيون، نفذ بالتنسيق بين إسرائيل والتحالف الدولي۔ دیکھیے، افادت میں فائدہ دینا، وسائل اعلامین اسرائیلیت، یہ موصوف کیا کہتے ہیں، یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میڈیا، اسرائیلی میڈیا، اور تنفیذ کا مطلب ہوتا ہے نافذ کرنا، غارۃ حملہ۔ تو کہا کہ اسرائیلی میڈیا نے بتایا، افادت نے بتایا کہ 20 سے زیادہ حملہ کا ایگزیکیوٹ ہوا، حملہ کیا گیا، ٹھیک ہے، جس نے ٹارگٹ بنایا یمن کی راجدھانی، کس کو؟ یمن کی راجدھانی صنعاء کو اور حدیدہ کو ٹارگٹ بنایا۔ کس میں؟ فی ہجوم کبیر ضد اہداف الحوثیون، حوثیون کے مقاصد کے خلاف ایک بڑے حملے میں۔ نفذہ، ٹھیک ہے، نفذہ جسے ایگزیکیوٹ کیا گیا، جسے انجام دیا گیا،
بالتنسيق بين إسرائيل والتحالف الدولي इंटरनेशनल इत्तेहादी और इसराइल के दरमियान कोऑर्डिनेशन के ज़रिए, ठीक है, तालमेल के ज़रिए। वक़ालत अलक़नात चौदा इसराइलिया इन सलासा मौजात मिन ज़रबात तम्मत फ़ी अवक़ात मुतक़ारिबत व फ़ी मनातिक़ मुख्तलिफ़त व अला अहदाफ़ मुतअद्दिदत तज़म्मनत मवाक़िअ तहत الأرض بينها مستودعات للصواريخ البالستية والمسيرات، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اسرائیلی نیوز یا چینل 14 نے کہا کہ اسٹرائک کے 3 لہریں پوری ہوئی قریب وقت میں، ٹھیک ہے، قریب وقت، مطلب مان لیجیے ایک بار حملہ ہوا، پھر 5 منٹ میں حملہ، پھر 5 منٹ میں حملہ، اس کو بولتے ہیں اوقات المتقاربہ۔ تو قریب وقت میں کیا کہتے ہیں اسٹرائکس، ضربات میں اسٹرائکس کے 3 لہریں پوری ہوئی اور فی مناطق مختلفہ اور مختلف علاقوں میں، والا اہداف متعددہ اور متعدد کیا کہتے ہیں ٹارگیٹس میں، تضمنت جس میں شامل ہے، تضمنت کا مطلب ہوتا ہے آج کے دور میں اس کو بولتے ہیں انکلوڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایک عربی آج کے دور میں یہ استعمال زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کے لیے آتا ہے احتوا علی، اس کے بعد آتا ہے اشتمل علی، مشتمل ہونا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی تضمنت بھی آتا ہے۔ تو کہہ رہے اور متعدد ٹارگیٹس پر، ٹھیک ہے، حملے ہوئے، اسٹرائک ہوئے، جس میں شامل ہے زمین کے نیچے کا ٹھکانہ، بینہا جس میں شامل ہے مستودعات للصواريخ البالستية والمسيرات، مسيرات کہتے ہیں ڈرونز کو، تو بیلسٹک میزائل راکٹس، تو بیلسٹک میزائلس اور ڈرونز کے گودام یا کیا کہتے ہیں گودام شامل ہے، اسٹوریج شامل ہے، مستودعات جس میں سامان ٹھکانے اسلحے رکھے جاتے ہیں، اس کو اسلحہ خانہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ڈرونز اور بیلسٹک میزائل کے جس میں گودام بھی یا اسلحہ خانہ بھی شامل ہے۔ وقالت ہیئۃ البث الاسرائیلیہ، اور جو ہے اسرائیل براڈ کاسٹ کے ایک ادارے نے کہا کہ ان تقاریر الوارد من الیمن، کہ یمن سے آنے والے، وارد من آنا، جیسے کما ورد فی الحدیث، جیسے کہ حدیث میں آیا، تو وردہ کا مطلب ہوتا ہے جاء، آنا، تو یمن سے وارد ہونے والے، آنے والے رپورٹس، تقریر جمع تقاری مطلب رپورٹس، تفیدو بتاتی ہے بہجوم اسرائیلی حملہ کا، تال حدیدہ میں، ومینا راس عیسیٰ اور راس عیسیٰ بندرگاہ میں، ومنطقۃ صنعاء اور صنعاء علاقے میں، ٹھیک ہے۔ یہ خبر کس نے بتائی؟ یہ اسرائیل نے بتائی، اور یہ بتایا کہ خبر جو ہے یمن سے یہ خبر ثابت ہے، یعنی یمن سے کنفرم ہے۔ رجحت هيئة عنبر البريطانية للأمن البحري أن أهداف الضربات الجوية هي مرافق تخزين النفط في محيط أرصفة ميناء راس عیسیٰ، یہ راس عیسیٰ مطلب یہ جگہ ہے، جگہ کا نام ہے۔ رجحت کا مطلب ہوتا ہے اسے ترجیح دینا یا کہنا، ٹھیک ہے، اور ہیئت من ادارہ، عنبری کہتے ہیں یہ ادارہ کا نام ہے، میری ٹائم اس کو بولتے ہیں سمندری۔ اچھا، امن البحری من یہ کیا کہتے ہیں بحری تحفظ، بحری سیکورٹی، اور ضربات الجویہ من فضائی حملہ، مرافق کہتے ہیں تنصیب، تخزیز النفط مطلب وائل اسٹوریج، محیط کا مطلب ہوتا ہے جگہ، ارصفۃ الرصیف من پلیٹ فارم، مینا من بندرگاہ، ٹھیک ہے، بندرگاہ۔ تو رجحت ہیئۃ عنبری البرطانیہ للامن البحری، یہ پورا نام ہو گیا، یہ فعل ہے اور پورا فاعل ہے،
इसने कहा कि अन्ना अहदाफ ज़रबतिल जविया कि फ़ज़ाई हमले का मकसद यह मराफ़िक़ तख़ज़ीन निफ्त, ये ऑयल स्टोरेज के तनसीबात हैं। कहाँ पे? फी मुहित अरसफ़त मीनाई रासो ईसा बंदरगाह के आसपास के इलाक़ों में, ठीक है, ऑयल स्टोरेज के तनसीबात हैं, ठीक है, यानी उसको एक तरह से क्या है, उस तनसीबात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, इसीलिए हमला किया है। और ये हमला जो है मिलजुल के किया गया है। तो मिन जानिबहा, उसकी बिलमुकाबिल ज़करत अलक़नात चौदह इसराइलिया, क्या कहते हैं चैनल, इस 14 इसराइलिया ने जिक्र किया अन्नहु तम्म तख्तीत हो कि प्लानिंग मुकम्मल हुई। जब हमला करते हैं तो पहले प्लान तैयार किया जाता है, तो कहते प्लानिंग मुकम्मल हुई हमले के लिए, यानी हमले की प्लानिंग मुकम्मल हुई का जुज़ इन मिन नहजिल इसराइली तुजाहल इसराइल हौसीन के मुतालिक इसराइली मनहज के हिस्से के तौर पर, मनहज के हिस्से के तौर पर, यानी उसको कैसे ठिकाने लगाना है उस तौर पर एक तरह से प्लानिंग तैयार हुई। मुज़ीफ़तन, उसने साथ में ये भी कहा कि अन्नहु बअद अन अतम तहालुफ दुवली तनफीज़ ज़रबात बिल-यमन बदअत इसराइल फी मुहाजमत अहदाफिल ख़ासा, कि इंटरनेशनल या बैन अल-अक़वामी अलायंस की स्ट्राइक मुकम्मल करने के बाद यमन में इसराइल ने शुरू कर दिया अपने ख़ास मकसद टारगेट्स पर हमला करने का शुरुआत कर दी। कमा क़ालत इज़ाअतुल जैशिल इसराइली, जैसे कि इज़ा कहते हैं ब्रॉडकास्ट, जैसे इसराइली आर्मी की इज़ाअत या ब्रॉडकास्ट ने कहा इन्नल हुजूम तम्मा बाद वक़्तिन क़सीरिन मिनल हजामत अल-अमरीकिया अल-ब्रितानिया बितरीक़तिन मुनस्समा, कि हमला जो है ये पूरा हुआ, ये अमेरिका ब्रिटिश हमले के कुछ ही बाद और कोऑर्डिनेशन तरीके से, ठीक है, कोऑर्डिनेशन तरीके से हमला हुआ। ये कैसे होता है? ये होता है मिली भगत के ज़रिए। जैसे मान लीजिए इसराइल अभी इन लोगों से लड़ाई कर रहा है, लेकिन उसके जो अलायंस है उसको सपोर्ट करने वाले वो भी आ जाते हैं हमला करने में। ये अंग्रेज़ बड़े शातिर हैं, देख रहे हैं, मिलजुल के हमला करते हैं ताकि एक कंट्री पर दबाव नहीं बढ़ सके या एक कंट्री पर दबाव पैदा ना हो सके। वनक़ल मौक़िअ इक्सूस अन मसूलिन अमरीकिन कबीर, और ये इक्सूस एक वेबसाइट है, उसने नकल किया है बड़े अमरीकी ज़िम्मेदार से हैं अनल हजामत लम तकुन अमलियतन अमरीकियतन बरितानियतन इसराइलियतन मुश्तरकन, कि जो हजामात हैं, हमले जो है वो मुश्तरक इसराइली ब्रिटेनी अमेरिका का अमल नहीं था, मतलब वो एक तरह से मुश्तरक हमला नहीं था, यानी सब मिलके एक साथ हमला करते हैं, ऐसा नहीं था। फिर क्या था? बल्काना हुना का तनसीक़ुन तक्तिकीयुन लितजन्नुबिल इश्तिबाक, बल्कि क्या था वहाँ पे एक टेक्निकल कोऑर्डिनेशन थी इश्तिबाक झड़पों से बचने के लिए। लेकिन कुल्लु तरफ़िन हाजमा अहदाफन मुख्तलिफ, लेकिन हर फरीक ने, तरफ कहते हैं फरीक, तरफ कहते हैं फरीक, लेकिन हर फरीक ने मुख्तलिफ टारगेट्स पर हमला किया है, ठीक है, यानी टारगेट्स बनाया कि इसराइल ने कहा कि हम फला जगह हमला करेंगे, अमेरिका को कहा कि तुम फला जगह हमला करना, और ब्रिटिश या मतलब क्या कहते हैं ब्रिटिश को बोला, बरतानिया को बोला कि तुम फला जगह हमला करना। इस तरह से कोऑर्डिनेशन करके हमला किया है, ठीक है। उसके बाद इस्तिहदाफ महत्तत कहरबा, ये पावर स्टेशन, जो बिजली का स्टेशन है उसको निशाना बनाना, ठीक है। ये काफ़ी लंबा रिपोर्ट है, लंबी रिपोर्ट है, और इसलिए हम इसी पर इक्तफा करते हैं।